باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال احوال پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل نازل فرمائیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات قریب آ رہی ہے۔ کئی خوش نصیب رات کو جاگیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے تو اللہ سب کو توفیق دے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ تو اس موقع پر تمام صاحبان کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک عمل لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ یہ صرف شعبان کے لیے نہیں ہے، 15 شعبان المعظم کی رات کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو بندہ جس رات بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، لا محالہ کوئی مشکل ہے، حل ہونے کا نام نہیں لیتی، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے اور بڑوں سے حل بھی کروایا لیکن حل نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہو چکا ہے، قرضہ اترتا نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں بن رہی، کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی خالصتاً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے اللہ سے ویسے عبادت کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ غرض دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اس عمل سے ہوتا نہ ہو، اور یہ عمل بھی سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے جس کو القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی ماں جس کو کہا گیا ہے۔ اور یہ 7 آیتیں ہیں، اور 7 کی 7 آیتیں بڑے کمال کی آیتیں ہیں اور بڑی جامع آیتیں ہیں۔ اب میں عمل کی طرف آتا ہوں۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے۔ قرآن الحکیم فرقان المجید کے اندر غالباً پورے قرآن میں 606 جگہ لفظ مبین آیا ہے، 606 جگہ۔ اگر کسی کو یہ 606 آیات نہ ملیں تو وہ رابطہ کر کے تو مجھ سے پوری ڈیٹیل لے سکتا ہے۔ 606 آیات ہیں جن میں مبین آیا ہے، اور جہاں پر مبین آیا ہے وہاں پر یہ آیت پڑھے، یعنی رات کو وضو کرے، غسل کرے تو کیا ہی بات ہے، غسل کر کے وضو کر کے پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر مسجد ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو گھر میں ہو۔ اور یہ بات عورت بھی کر سکتی، یہ عمل عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، ہر بالغ مرد بھی کر سکتا ہے، بزرگ بھی کر سکتا ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو غسل کرنے کے بعد اب کرنا یہ ہے کہ قرآن کی ایک ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے جو آیت مبین کی آئی وہ آیت پڑھنی ہے، اور آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 6 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، اور اول درود پاک پڑھنا ہے، 6 دفعہ ہی درود پڑھنا ہے، اور 6 دفعہ ہی استغفار پڑھنا ہے، اور 6 دفعہ ہی اپنی حاجت کہنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی حاجت کہنی ہے۔ حاجت کہنے کے بعد پھر آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر جب مبین آئے تو پھر رک جائیں، اور پھر اسی طرح سے 6 دفعہ استغفار پڑھیں۔ استغفار پوری پڑھنی ہے، پوری میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر سید الاستغفار پڑھ لیں تو بڑی اعلیٰ بات ہے، نہیں تو استغفار توبہ جو ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، یہ کم از کم یہ پڑھ لیں، نہیں تو پھر سید الاستغفار پڑھیں۔ 6 کا فگر یاد رکھنا ہے، 6 دفعہ ہر مبین پر جا کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ ذوق والا ہو تو اس کو 606 دفعہ ہی پڑھ لیں۔ درود پاک لازم ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جب 606 آیات پہ جہاں مبین آئی ہے وہاں پر جب پڑھ کے عمل مکمل کرے گا تو اس وقت اس کے دل کی کیفیت بتائے گی کہ اس کا کام ہو گیا ہے کہ نہیں۔ یعنی اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، اگر آپ کا یہ کام ہو گیا ہے تو آپ کی کیفیت بتائے گی کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآنی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اپنے ہر عمل کا حل قرآن سے ہی لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی نے جادو بھی کیا ہو، اگر اسیبی خلل بھی ہو، جنات کا بھی معاملہ ہو، تو وہ بھی اس عمل سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی یہ بڑا جامع اور بڑا کمال کا عمل ہے۔ کریں، فائدہ اٹھائیں، اور کرنے کے بعد میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کی بقا کے لیے دعا کریں، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے معاملات حل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اگر 15 شعبان المعظم کی رات کو کریں تو کیا ہی بات ہے، پھر کیا ہی بات ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو کبھی خطا نہیں گیا، یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین کا آزمایا ہوا عمل ہے، مجرب عمل ہے، اور خطا نہیں جاتا۔ بندے کی اپنی کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہاں قرآن صحیح پڑھنا آنا بھی ضروری ہے، اور وضو کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا، اور خوشبوات لگا کے پڑھنا ضروری ہے۔ تو خوشبو لگا کے کمرے کو خوشبو سے معطر کر کے بچوں سے تھوڑا دور رہ کر اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور پھر دیکھیں اس کا کمال، اس کا اثر دیکھیں۔ اور گنگنا کے پڑھنا ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا خاموشی سے نہیں پڑھنا، ہلکی سی آواز، آپ کے اپنے کانوں تک آواز جائے، آپ کے کان آپ کی آواز کو سنیں، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، آواز تھوڑی سی اپنے باہر نکالنی ہے، جس طرح نماز کے دوران، نماز میں بھی یاد رکھیے گا بالکل خاموشی سے نماز نہیں پڑھتے، اس میں بھی آواز اتنی ہوتی ہے کہ کم از کم آپ کے کانوں تک پہنچے، بے شک کسی اور تک نہ پہنچے، لیکن آپ کے کانوں تک تو پہنچنی چاہیے نا۔ اس لیے آپ نے اس انداز سے، اس رفتار سے پڑھنا، اور ٹھہرا کے پڑھنا ہے، بہت سپیڈ نہیں مارنی، حافظوں والی سپیڈ نہیں مارنی، بالکل آرام سے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو ٹھہرا کے پڑھنا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی غلطی نہ ہو کہیں پر۔ اور اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ اس ٹائم پہ شروع کریں کہ آپ کو پڑھتے پڑھتے تہجد ہو جائے، اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی مراد پوری فرمائے گا، میرا اللہ آپ کی مشکل حل فرمائے گا۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ کا یہ جو عمل ہے، یہ عمل بڑا ہی کارگر عمل ہے۔ استغفار اس کے ساتھ ضرور پڑھنی ہے، 6 دفعہ استغفار پڑھنی ہے، اور 6 ہی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اول آخر 6 دفعہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، اور 606 دفعہ ہی، اگر آپ استغفار 606 دفعہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی 606 دفعہ ہی پڑھیں گے، یعنی تعداد جو ہے وہ آپ نے برابر رکھنی ہے، جتنی مقدار میں، جتنی تعداد میں فاتحہ پڑھیں گے اتنی تعداد میں، اور فگر 6 ہونا چاہیے، یا 6 ہو یا 60 ہو یا 600 ہو یا 606 ہو، 606 ہو تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو کم سے کم جو اس کی تعداد ہے وہ 6 ہے، اور اس کی ایک تعداد اور بھی بنتی ہے، 6 اور 6 12 ہوتا ہے، تو صفر نکال دیا جاتا ہے، 12 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور 12 دفعہ پڑھنے والا جو ہے نا وہ اگر صحیح خشوع اور خشوع سے پڑھے تو وہ 606 کا درجہ پا لیتا ہے، 606 کا درجہ وہ پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآنی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔